بسم الله الرحمن الرحيم. باب إثبات عذاب القبر. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 125ویں حدیث مبارک ہے۔ اب تک 124 حدیثیں اور ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں۔ پچھلی جو حدیثیں تھیں ان کا تعلق ایمان بالقدر کے ساتھ تھا، یعنی تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق تھا۔ تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق جتنی بھی احادیث ہم نے پڑھی ان سب سے صرف یہی بات ثابت کرنا مقصد تھا کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر ایمان لانا ضروری ہے، عقیدہ آخرت پر، اللہ کی توحید پر، نبی کی نبوت پر، فرشتوں پر، جنت جہنم پر، ایسے ہی اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ جل شانہ نے لکھ رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہر اچھا یا برا واقعہ لکھا جا چکا ہے، وہ طے شدہ ہے۔ اس میں نہ رتی برابر کمی ہو سکتی ہے، نہ ہی اس میں کچھ اضافہ اور زیادتی ہو سکتی۔ اب سے جو حدیثیں شروع ہو رہی ہیں ان کا تعلق عالم برزخ سے ہے، یعنی قبر کے مرحلے سے ہے۔ اللہ جل شانہ نے 3 طرح کے جہاں اور 3 طرح کے عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک تو یہ عالم دنیا ہے جس کے اندر انسان کی زندگی غمی اور خوشی کے درمیان ہوتی۔ اس میں انسان اعمال کا پابند ہوتا ہے، نیک اعمال کا اہتمام اس پر ضروری ہے، گناہوں سے بچنا اور بچنے کا اہتمام کرنا اس پر ضروری ہے۔ کبھی اس کو راحت ملتی ہے، کبھی خوشی تو کبھی تکلیف اور غم بھی سہنا پڑتا ہے، ملی اجلی کیفیت ہے۔ اور اس میں بندہ با اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے، اپنی مرضی سے چاہے تو اچھے راستے کو، ہدایت کے راستے کو چن لے، منتخب کر لے اور اسی پر ہی خود کو پابند رکھے، گامزن رکھے، یا اپنی مرضی سے اللہ معاف کرے گمراہی کے راستے کو، بہرا روی کے راستے کو اختیار کرے اور غلط اور گناہ کے راستے پر چل پڑے اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ یہ دنیا کا جہاں ہے، دنیا کا عالم۔ اور دوسرا عالم اللہ جل شانہ نے عالم آخرت کا پیدا کیا کہ جس میں یا تو صرف راحت ہی راحت ہوگی یا تو صرف تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ عالم آخرت سے مراد جنت اور جہنم کا عالم اور جہاں ہے۔ تو جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ کی راحت میں ہوں گے، کوئی عمل کی پابندی نہیں ہوگی، نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی، وہاں روزوں کی پابندی نہیں ہوگی، نہ ہی کسی قسم کی عبادات کی مشقت ہوں گی، راحت ہی راحت، مزے کی زندگی وہاں آدمی گزارے گا۔ دوسرے لفظوں میں بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس آدمی نے اپنی من پسند زندگی گزاری ہوگی تو آخرت میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، لیکن جس نے دنیا اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری تو آخرت میں من پسند زندگی گزارے گا، جیسے چاہے گا وہ جنت کے مزے لے۔ اور دوسرا
اللہ معاف فرمائے جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو تو وہ ایک نہ ختم ہونے والی تکلیف میں ہوں گے جس میں غم ہی غم، راحت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ وہاں پر بھی انسان ایسا ہی زندہ رہے گا جس طرح دنیا میں ہے۔ تیسرا جہاں اور تیسرا عالم جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یہ قبر کا مرحلہ ہے، یعنی مرنے کے بعد قبر میں دفنائے جانے سے لے کر قیامت کے قیام تک، جب تک اللہ جل شانہ کے حکم سے قیامت قائم نہیں ہو جاتی، لوگوں کو میدان حشر کی طرف سوال و جواب کے لیے نہیں بلایا جاتا، وہ جو دورانیہ قبر کے اندر گزرا یہ عالم برزخ کا کہلاتا ہے۔ برزخ کی زندگی یہ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہوگی کہ انسان بالکل ایسا جیتا جاگتا ہو، بلکہ دیکھنے والوں کو وہ مردہ لگے گا، لیکن حقیقتاً وہ اپنے اندر ایک زندگی محسوس کر رہا ہوگا مردہ، اور پھر جب نیک ہوگا تو اس کو وہاں پر بھی راحتیں ملیں گی، اور بد ہوگا، برا ہوگا تو اس کو وہاں پر بھی تکلیفیں سہنی پڑیں گی۔ یہ پہلی منزل ہے، پہلی گھاٹی ہے انسان کی، قبر کی۔ قبر کا عذاب، قبر کی نعمتیں، یہ دونوں برحق ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات سے علماء کرام نے قبر کے مرحلے کا ذکر فرمایا ہے، اور احادیث تو اس باب کے اندر بے شمار ہیں۔ بعض آیات کے اندر آیا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ قیامت تک ان لوگوں پر صبح و شام، یعنی بدکاروں پر قبر میں صبح و شام آگ ان پر پیش کی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے قیامت کا قیام ہوگا۔ تو یہ نار اور آگ کو پیش کیے جانے کا مرحلہ یہ قبر میں ہوگا جو نافرمانوں اور گناہوں پر ہو۔ جبکہ ایمان والوں کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا تو قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا تو اللہ نیکوکار ہوگا تو اس کو جنت کا ایک باغ بنا دے گا، اور اللہ معاف کرے بدکار ہوا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ جب آدمی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اگر وہ برا کوئی آدمی تھا تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، جب تو زمین پر چلا کرتا تھا تو تو مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، آج تو بھی دیکھ میں تیرے ساتھ کیا برتاؤ رکھتی ہوں۔ پھر قبر کے دونوں کنارے اتنے سمٹ جاتے ہیں کہ اس آدمی کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اتنا قبر اس کو چپکا دیتا ہے اور اتنا اس کو ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیتا ہے۔ پھر قبر پر پھر عذاب اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نیکوکار آدمی قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہو، جب تو زمین پر چلا کرتا تھا تو تیرا چلنا مجھے بڑا پسند ہوتا تھا، آج تو بھی میرا سلوک دیکھ لے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور جنت سے کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے، جہاں سے وہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے مناظر اور جنت کی آسائشیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس سے وہ تلذذ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اثبات عذاب قبر سے متعلق یہاں پر احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ المسلم اذا سئل فی القبر، ایک مسلمان جب قبر میں دفنایا جاتا ہے اور اس سے قبر میں یہ سوال کیا جاتا ہے، وہ مسلمان جو دنیا میں اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جو دنیا میں اس بات کی گواہی دیتا تھا اسی کے مطابق اس نے زندگی گزاری، تو جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو بے ساختہ اس کی زبان پر یہ کلمہ آ جائے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ اس آیت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اس ثابت شدہ قول پر یعنی کلمہ شہادت پر جمے رہے دنیا میں، تو اللہ جل شانہ دنیا میں بھی اس جملے کو اس کی زبان پر جما دیتے ہیں، اور آخرت میں نہیں قبر میں بھی یہ جملہ اس کی زبان پر خود بخود چڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک سوال کا بھی جواب ہے، جب آدمی مر جائے تو اس سے سوال کیسے ہوگا، اس سے سوال کس نوعیت کا ہوگا، وہ جواب کیسے دے گا، وہ تو ہوش میں ہی نہیں، زندگی ہی نہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی روح کا ایک تعلق اس کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، جس طرح ایک روشنی کا ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دیوار پر لائٹ لگی ہوئی ہے یا اوپر آسمان پہ سورج چمک رہا ہے، اس کی شعاعیں ہمارے جسم پر منعکس ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں حرارت، تپش، گرمی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہم سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میل دور ہے۔ ایسے ہی یہ روحیں جو ایمان والوں کی علیین میں اور جہنمیوں کی سجین میں ہوں گی، ان کی روحوں کا ان کی جسموں کے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا جائے گا، جس سے وہ قبر میں ہونے والے راحتوں اور عذاب کو سمجھ سکیں گے اور ان کی تکلیف کا اور مزے کا احساس کر سکیں گے، اور اس قسم کی حیات اور زندگی ان کو حاصل ہوگی۔ لہذا جس نے دنیا کے اندر کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہوگا تو وہ اس وقت اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرے گا جب منکر نکیر سوال کریں گے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ ثابت شدہ جملے کو یعنی کلمہ شہادت کو اللہ ایمان والوں کے دلوں پر جما دیں گے۔ نزلت فی عذاب القبر، یہ قبر کے عذاب کے حوالے سے نازل ہوئی۔ یقال لہ، کہ جب منکر نکیر سوال و جواب کرنے والے فرشتے قبر میں اس سے سوال کریں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، تو اس وقت یہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے، یعنی اسی کلمہ شہادت کا اس وقت اقرار کرے گا اور ان کے سامنے اسی کے مطابق جواب دے گا۔ مطلب جس نے دنیا کے اندر کلمہ شہادت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، زمان پر یہ کلمہ اس کے جاری تھا، منکر نکیر کے سوال کے جوابوں میں بھی اس کی زبان پر یہی کلمہ جاری و ساری ہوگا، اور ان کے سوالوں کا جواب وہ اسی آیت کے اور اسی کلمے کے مطابق دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے، اور میرا دین اسلام ہے جس کے مطابق میں نے زندگی گزار۔ یہ قبر کی پہلی منزل ہے میرے دوستوں، آخرت کی۔ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کی اپنے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس کے عذاب سے ہر وقت آدمی کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جو اس مرحلے میں کامیاب ہوا، امید ہے اللہ بقیہ مراحل بھی آسان کر دیں گے، لیکن جو یہاں پکڑا گیا تو اگلے مراحل میں بھی بچنا شاید مشکل ہو جائے۔ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں تو اللہ کا فضل ہو۔ دعا فرما اللہ جل شانہ جو کچھ کہا گیا سب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔